ہے آپ پیپلز پارٹی کو یا پیپلز پارٹی والے آپ کو کنونس کیوں نہیں کر پاتے کسی ایک چیز پر کنسنسس ہو جائے اور بلدیاتی انتخابات ہو؟ یہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اس ملک میں سب سے مشکل کام ہے کسی صحیح کام کو کرنا. آپ غلط کاموں کے لیے نکلیں, بینک سے قرضے معاف کرانے کے لیے نکلیں, پلاٹ پرمٹ کی سیاست کرنے کے لیے نکلیں, دنیا آپ کو واہ واہ کرے گی, کوئی آپ پہ ایلیگیشن بھی نہیں لگائے گا اور آپ بہت بڑے بڑے عہدوں پہ بھی بیٹھے ہوں گے. عوام کی بات کریں گے, عوام کے لیے مسائل کا حل دیں گے, تو اسی طرح کی باتیں لوگوں کو جو ہے وہ کنفیوز کریں گی اور اس کو وہ مضحکہ خیز لگیں گی. آپ نے جس کولیشن پارٹنر کا ذکر کیا ہے, ہم بڑی ہی نیک نیتی کے ساتھ انکنڈیشنل سپورٹ قائد تحریک الطاف وائی نے دے رکھی ہے. جہاں جہاں پہ جب بھی اصولی موقف پہ کہیں پر تضاد آیا تو آپ نے دیکھا کہ جب شریعت بل کو نفاذ کرنے کی بات ہوتی ہے, پارلیمنٹ میں اس کو پیش کیا جاتا ہے, ایم کیو ایم کولیشن پارٹنر ہونے کے باوجود ایم کیو ایم باہر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور ایم کیو ایم اور وہ بل پاس ہو جاتا ہے. پاکستان کی ساری پارٹیز اس کو ووٹ دیتی ہیں, 4 مہینے کے بعد اس کو پھر انڈو کرنا پڑتا ہے اور ایم کیو ایم کو کی فتح ہوتی ہے اس میں. پھر آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ میں این آر او پیش کر دیا جاتا ہے, حتیٰ کہ ایم کیو ایم کے لوگوں کے نام تھے, جبکہ کرپشن میں ایک بھی ہمارے کسی ساتھی کا نام نہیں ہے, لیکن ہم پر ماروائے عدالت جو اس وقت اقدامات ہوتے تھے, ریاستی آپریشن چل رہا تھا اس زمانے میں, ہم پر کرمنل کیسز بنائے گئے. اس کے باوجود ایم کیو ایم نے اس کرپشن کے بل پہ سپورٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا. ایم کیو ایم باہر آ گئی, ایم کیو ایم نے سپورٹ نہیں کیا اور وہ این آر او جو ہے وہ اسمبلی سے پاس کیا مسئلہ ہے؟ بلدیاتی انتخاب پہ پوائنٹ آف ڈفرنس کیا ہے بٹوین ایم کیو ایم اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی؟ ایگزیکٹ پوائنٹ آف ڈفرنس کیا ہے؟ نہیں چاہتے, نہیں, ہماری جو وڈیرا مینٹیلٹی ہے, ہمارے جو جاگیردارانہ سسٹم ہے, نظام ہے, آپ دیکھیے کہ پاکستان کے کسی بھی ایشو پہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آج تک متفق نہیں ہیں, لیکن ایک بلدیاتی نظام کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کی ساری چھوٹی بڑی پارٹیز جو ہیں وہ متفق ہیں 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ, صرف ایم کیو ایم کے علاوہ. صرف اس وجہ سے کہ یہ شو کرتی ہے کہ آج آپ کے سو کالڈ ڈیموکریٹک جو سسٹم ہے یہ فیوڈو ڈیموکریسی ہے, فیوڈلز کا, جاگیرداروں کا وڈیروں کا نظام ہے. یہی جاگیردار وڈیرے شکارپور, میں آپ کو خیرپور کی بات کروں, 2001 میں جب ایم کیو ایم نے جنرل مشرف کی وردی جب انہوں نے پہن رکھی تھی اور اس وقت انہوں نے الیکشن کرایا تھا, ایم کیو ایم نے بوائکاٹ کیا تھا اس بلدیاتی انتخابات کا. لیکن یہ سو کالڈ ڈیموکریٹک پارٹیز جو آج یہ الزام لگاتی ہیں کہ یہ کسی ڈکٹیٹر کا نظام ہے, انہوں نے اس پہ حصہ لیا. نواب شاہ میں آج کے صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کی ہمشیرہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ناظمہ بنی. حیدرآباد میں امین فہیم صاحب کے بھائی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ناظم بنے. خیرپور میں قائم علی شاہ جو کہ ہمارے چیف منسٹر ہیں, ان کی صاحبزادی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ناظمہ بنی. آپ کے فورن منسٹر اسی ڈسٹرکٹ ناظم کے 2001 میں الیکشن لڑکے اسی ڈسٹرکٹ نظام کا جو ہے وہ حصہ تھے. ہم یہ سب کہہ رہے ہیں کہ خدارہ, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے ناظمین کو مت بحال کریں, لیکن خدارہ پاکستان کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ان 88,000 لوگوں کو بحال کر دو, لوگوں کا بھلا ہو جائے. میں فائنلی ذرا پرویز رشید صاحب ہیں ہمارے ساتھ ایک بار پھر, انفارچونیٹلی پرویز رشید صاحب آپ نے وہ جیسے محب وطن جرنیل کا لائن کٹ گئی, اب مجھے نہیں معلوم اس کی وجہ کوئی تکنیکی تھی یا کوئی جرنیل برا مان گیا, لیکن اب انفارچونیٹلی جو کہ صرف 3 منٹ رہ گئے تو میں آپ سے ایک ہی کامنٹ لے پاؤں گا, پھر میں کلوزنگ ریمارکس مصطفیٰ کمال صاحب سے لوں گا. یہ تجویز آپ کو سنجیدہ تجویز لگتی ہے, پریکٹیکل لگتی ہے یا نہیں؟ میں نے آپ سے بتایا نا کہ میں تو روز کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ ان کی طرف سے ایک روز نئی تجویز آتی ہے نا. ایک دن انہوں نے کہا کہ محب وطن جرنیل آئے, دوسرے دن انہوں نے کہا کہ فرینچ ریولوشن آئے, تیسری دن انہوں نے کہا کہ لبرٹی چوک میں ہم الٹا لٹکا دیں گے, چوتھے دن انہوں نے کہا کہ ہم پتہ نہیں جو لاشیں ہیں ان کو کیا کر دیں گے اور انقلاب لے آئیں گے. تو پہلے ان کو موقع دیتے ہیں 8-10 دن یہ آرام سے سوچیں, پہلے یہ اپنا غصہ تھوک دیں. یہ جو بلڈ پریشر انہوں نے ہائی اپنا کر لیا ہے, مجھے ان کی صحت کا خیال ہے, یہ میرے دوست ہیں, بھائی ہیں, ایک اچھی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے, یہ پاکستان میں ایک بڑے شہر کی نمائندگی کرتے ہیں, انہیں کہ یہ اپنا بلڈ پریشر ذرا نیچے لائیں, غصے کو کم کریں, سکون سے یہ سب آپس میں بیٹھ جائیں. یہ چلے جائیں قائد کے پاس, ان کے ارد گرد بیٹھ جائیں, ان سے مشورہ کریں, ان سے مشورہ لیں, اور
फिर ये किसी एक नतीजे पर जिस दिन पहुंचे वो फार्मूला के पाकिस्तान की आवाम को थी। ये रोज एक नया फार्मूला दे देना कि बल्दियाती इंतखाब बहाल कर दो, मुहिब वतन जर्नल आ जाए, फ्रेंच रेवोल्यूशन ले आओ, अपनों को उल्टा लटका दो। यानी आप इस तजवीज को एक संजीदा तजवीज नहीं समझते ना परवेज, संजीदा तजवीज को आप नहीं समझते, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी राय पहुंच गई। मुस्तफा कमाल साहब, ये आखिरी मिनट है, वो आपने देखा कितनी उनको आपसे मोहब्बत है, कह रहे हैं जरा गुस्सा ठंडा करें, 8-10 दिन रेस्ट करें, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पी लें आप, और मतलब पहले आप वो कह रहे हैं आप खुद कंफ्यूज्ड हैं, तो आप क्या किसी को गाइड करेंगे? फाइनल क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे लेना। नहीं, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन, लिबर्टी चौक पे टांगना और मुहिब वतन जर्नैलों से ये कहना कि जो है वो अब जागीरदारों और वडेरों की सपोर्ट ना करो, आवाम की सपोर्ट करो, ये एक ही दफा में एक ही स्पीच में अल्ताफ भाई ने ये वाली सारी बातें की, तो ये अलग अलग रोजाना स्टेटमेंट्स नहीं आते। नंबर 2, ये जहां तक कि इसकी बात है तो आराम कैसे कर लें जी, और हमें गुस्सा क्यों ना आए और हमारा बीपी हाई क्यों ना हो। काश के हम मुनाफिक लोग होते तो आराम से महलों में सो रहे होते, सुकून से सो रहे होते। टीवी चैनल्स पे जब ये बच्चों की जो है वो मरने की खबर आ रही होती, बच्चों की बीमारियों की खबरें आ रही होती, औरतों के मरने की, औरतों को कुचल कर हलाक होने की इमदाद, आटे को जमा करके उसको जो है वो उस पर रोटी बनाने, आटे को रोड से उठाकर उस पर रोटी बनाने की जो है वो तस्वीरें आ रही होती, तो हम भी जो है वो जी न्यूज या स्टार प्लस पे गाने सुन रहे होते, तो हम कानों में जो है वो टेप लगाकर सुन रहे होते, तो हमें भी गुस्सा नहीं आता। रावी चैन लिख रहा होता, जिस तरह से हमारे हुक्मरानों की जो है वो रूटीन्स हैं, लेकिन हम लोगों के दरमियान रहने वाले लोग हैं, जो मुल्क के हालात हैं इसमें जो है वो मुनाफकत हो नहीं सकती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब सैयद मुस्तफा कमाल साहब, आपने उनकी राय सुनी और वो समझते हैं कि बल्दियाती निजाम को फिलहाल बहाल होना चाहिए। मुल्क की हालात इस नहज पर है कि यही राइट टाइम है कि इस निजाम को बहाल होना चाहिए। आप इस पर क्या राय रखते हैं, हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस 1111rhour@arbynews.tv पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।